اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سماری ازواج من الدأن اثنین من المعز اثنین کل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتمل به ارحام الانثیین. سورہ انعام کی آیت نمبر 143 یعنی کہ 143. اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت ہائی لائٹ کر کے میں نے اس کو مینشن کیا ہے. اب آپ اس کو دیکھنے کے بعد 8 جوڑے ہیں دان بھیڑ کا، اثنین دونوں یعنی کہ نر مادہ دونوں، من المعز بکرا نر مادہ اثنین دونوں یعنی نر مادہ دونوں، کل ذکرین حرما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا ان دونوں میں سے نر کو حرام کیا ام الانثیین یا دونوں ماداؤں کو، ان دونوں کی ماداؤں کو حرام کیا، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا اس چیز کو جس پر ان دو ماداؤں کا رحم یعنی ان کے پیٹ کے اندر جو ہے، چاہے وہ بچہ ہے چاہے بچی ہے، انسانوں کا بچہ نہیں انہی جانوروں کا بچہ ہے بچی جو بھی ہے وہ ہے، تو کیا اس کو حرام کیا؟ نبئونی بعلم، مجھے خبر دو علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے اس طرح کی خبر دو. اچھا جی، اس کی بہت ساری تفسیریں آپ یہاں دیکھ سکتے ہو. حاضل انعام التی رزق اللہ عبادی من الابل والبقر والغنم ثمانیۃ اصناف، یہ وہ چوپائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے. ایبل اونٹ، بکر گائے، غنم بیڑ بکری دونوں کے لیے غنم استعمال ہوتا ہے. ثمانیۃ اصناف یہ 8 قسمیں ہیں. اربۃ منہا من الغنم، ان میں سے 4 قسمیں جو ہیں وہ کس میں سے ہیں؟ غنم میں سے ہیں یعنی بیڑ بکریوں میں سے. وہی دأن ذکورا و اناثا، ایک بیڑ نر ہو یا مادہ، من المعز بکرا ذکورا و اناثا، چاہے وہ نر ہو یا مادہ. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول کل، اے نبی آپ فرما دو، لأولئک المشرکین، ان مشرکوں سے کہہ دو، حل حرم اللہ تعالی، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے الذکرین من الغنم، کیا غنم میں سے اللہ نے ان دو کے نر کو، بیڑ اور بکرے کو حرام کیا ہے. فَإِن قَالُوا نَعَمْ، اگر وہ ایسا کہ بولیں کہ ہاں، فَقَدْ كَذَبُوا فِي ذَلِكَ، تو اس معاملے میں وہ جھوٹ کہتے ہیں. لِأَنَّهُمْ لَا يُحَرِّمُونَ كُلُّ ذَكَرٍ مِنَ الدَّانِ، کیونکہ وہ دان میں سے ہر نر کو وہ حرام سمجھتے نہیں، جانتے نہیں. والماز، اور بکرے میں سے بھی ہر نر کو وہ حرام نہیں سمجھتے. وَقُلْ لَهُمْ، اب ان سے یوں کہو، هل حرم اللہ انثیین من الغنم، کیا 2 ماداؤں کو، بھیڑ اور بکری 2 ماداؤں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. فَإِن قَالُوا نَعَمْ، اگر وہ کہیں کہ ہاں، فَقَدْ كَذَبُوا أَيْضًا، تو پھر بھی جھوٹ بولا انہوں نے اسی طرح. لِأَنَّهُمْ لَا يُحَرِّمُونَ كُلَّ أُنثىٰ، کیونکہ ان میں سے ہر مادہ کو حرام نہیں سمجھتے. وَمِنَ الْوَلَدِ الدَّأْنِ وَالْمَاعِزِ، اسی طرح بھیڑ اور بکری کے بیٹے کو بھی. وَقُلْ لَهُمْ، ان سے کہہ دیجئے، حل حرم اللہ ما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز حرام کر دی ہے جس پر ان کا رحم مشتمل ہے، جو رحم پر مشتمل ہے، جو رحم کے اندر ہیں، پیٹ کے اندر ہیں. من الدان والماز، بھیڑ اور بکری میں سے. من الحمل، حمل میں سے، حاملہ ہے تو اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے، وہ بچہ چاہے نر ہے مادہ، کیا وہ حرام کیا ہے. فَإِن قَالُوا نَعَمْ، اگر وہ ایسا کہیں کہ ہاں، فَقَدْ كَذَبُوا، یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا. کیوں جھوٹ بولا؟ لِأَنَّهُمْ لَا يُحَرِّمُونَ كُلَّ حَمْلٍ مِنْ ذَلِكَ، کیونکہ وہ ہر حمل کو وہ حرام قرار نہیں دیتے. تو نبئونی کو خبرونی، مجھے خبر دو اس بات کی، بعلم، دلیل کے ساتھ، يدل على صحة ما ذهبتم الیہ، یہ اس بات کی صحت پر جاتا ہے جس کی طرف تم گئے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فیما تنسبون الی ربکم، جس میں تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تمہارے رب نے حرام کیا ہے. جناب یہ ایک تفسیر تھی التفسیر المسیر. اسی طرح مختصر فی تفسیر
शरमानी बिल इख्तिसार ये दूसरी है। अब आप इसको भी देख सकते हो, तो उसी तरह का मज़मून यहाँ भी बयान किया हुआ है। अब जलालैन को थोड़ा सा नीचे आके देखें कि 8 असनाफ़ हैं। समानियत अज़वाज का लफ्ज़ जो है ये बदल है हमूला और फ़रशा से, जिनके ऊपर सवारी भी की जाती है और बतौर बचौना उनको बचाया माना जाता है। मेदान भेड़ों में से, ज़ौजैन दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों से, और बकरे में से भी नर मादा दोनों। कुल या मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दो, लिमन हरम ज़ुकुरल अनआमी तारतन व इनासा उखरा, कौन है जिसने हराम कर दिया इनमें से नर को एक बार और एक बार मादा को हराम कर दिया। नस्ब ज़ालिका इलल्लाह, तो उन मुशरिकों ने इसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया था कि दोनों ज़करैन जो हैं, इन दोनों में से जो नर हैं इनको हराम किया हुआ है, मिनद्दान वल माज़, भेड़ और बकरी में से। हरमल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर हराम करता है। अमिल उनसयैन, या इन दोनों की मादाएँ वो तुम पर हराम की गई हैं, या वो जिसके ऊपर रेम मुश्तमिल है, रेम के अंदर जो भी है, भेड़ के रेम के अंदर है या बकरी के रेम के अंदर है। ज़करन काना उनसा, चाहे वो मुज़क्कर हो मोनस हो, क्योंकि जब तक वो पेट के अंदर है तब तक तो पता नहीं कि क्या है, क्योंकि उनका अल्ट्रासाउंड भी कोई नहीं कराता। नब्बिऊनी बिइल्म, मुझे ख़बर दो इल्म के साथ, अन कैफियत तहरीम ज़ालिका, इसकी हुर्मत की कैफियत क्या है, इसके मुतालिक मुझे खबर दो। इनको तो सादिक़, अगर तुम सच्चे हो। फ़ीमन मिन ऐन जा तहरीम, इसके अंदर ये माना है कि ये हुर्मत वाला हुक्म आया कहाँ से भाई, अल्लाह ने तो कहा नहीं है, तो फिर ये हुर्मत वाला लफ्ज़ तुमने निकाला कहाँ। फ़ैन का कबल ज़कूरत फ़जमी ज़कूर हरामुन, अगर वो केबल ज़कूरत, अगर वो मुज़क्करों की तरफ से हो, नर की तरफ से हुर्मत का हुक्म हो, तो जमी ज़कूर हराम, तो फिर हर तरह की नौ में से हर मुज़क्कर हराम हो जाएगा। अवल अनूसा, और या तो वो अगर मुअन्नस की तरफ से है फ़जमीउल इनास, और तो सारी मुअन्नस सारी मादाएँ इन जानवरों की वो हराम हो जाएंगी। और इस्तेमाल रहम फ़ज़ौजान, और अगर इस्तेमाल रहम के अंदर जो मुश्तमिल है वो हराम है, तो फिर दोनों ज़ौज, चाहे वो उसके अंदर बकरा हो, बकरी हो, भेड़ हो, भेड़ हो या भेड़ का नर हो, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हराम हो जाएंगे। यहाँ जो सवाल किया जा रहा है इस आयत में, कुल आज़करैन हर्रमा, आज़करैन का लफ्ज़ के साथ जो सवाल किया जाता है वो सवाल नहीं है, वो इस्तिफ़हाम इनकारी है। मतलब यह है कि ये बात मानने के काबिल ही नहीं जो तुम बयान कर रहे हो। इसी तरह आप तफसीर सादी को देख लें तो ये बयान हुआ है, और इसी तरह आप यहाँ तफसीर आप तसल्ली के साथ इसको ख़ुद पढ़ सकते हो, ख़ुद देख सकते हो। इसके साथ तफसीर बगवी में भी यही मज़मून बयान हुआ। याद रखें, मैं इन सब की मानीस की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो मुझे, लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर तो नहीं, आपके पास तो चूँकि वीडियो आएगी, तो आप क्या करोगे, वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा इसको तसल्ली के साथ देख सकते हो। मैं एक हर तफसीर पर थोड़ी थोड़ी देर रोक रहा हूँ ताकि आपको मुख्तलिफ तफसीरें, कुर्तुबी को ये देख लें, उसके अंदर भी यही है। तो इसके पढ़ने के तरीके भी, इमाम किसाई ने इसको किस तरह पढ़ा, मंसूब पढ़ा, मुज़बर पढ़ा, और इसमें थोड़ी सी और तफसील इजाफी है। मोमिनीन का इस बारे में क्या मज़हब था और मुशरिकीन इस बारे में क्या कहते थे कि कौन कौन से जानवर हराम हैं, कौन से हलाल हैं, तो ये सारी वो 8 किस्में हैं जिनको यहाँ पर बयान किया गया है, और वो सारी की सारी हलाल हैं। रहा ये कि कुछ लोग, ये सूरत है और यहाँ पर आयत का नंबर भी दिया हुआ है, ये सब कुछ आप देख चुके हो। तो जब ये सब कुछ आप देख चुके हो, तो अब आओ आप असल कुर्बानी के मसाइल की तरफ, और वो मसाइल ये हैं कुर्बानी के मसाइल। तो पता ये चला कि उस आयत का मुख्तलिफ तफासीर को पढ़ने के बाद भी हमारे पास जो इल्म पहुंचा, उसमें ये कहना, जिस तरह के गले फाड़ फाड़ के कहते हैं कि जो भैंसे की कुर्बानी नहीं हो, फलाने की कुर्बानी हो, वो सिर्फ 8 कुर्बानी के अंदर जो सूरह नाम में आए हुए हैं उनके अलावा किसी की कुर्बानी नहीं होती, वो बातें मौलवी की बनाई हुई हैं, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं। अगर होती तो इतने सारे मुफस्सिरीन जो मैं इस वीडियो के पीछे आपको दिखा चुका हूँ, कोई एक भी उसको कुर्बानी से मंसूब करता, लेकिन कुर्बानी से उन 8 को मंसूब किया हुआ नहीं है।
یہ اصل معاملہ کچھ اور ہے. مشرکین اپنے حساب سے کسی کو ایک سال میں نر کو حرام کر لیتے تھے, کو مادہ کے کو حرام کر دیتے, پھر جو انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑنی ہوتی تھی یا ان کے اپنے دین کے حساب سے جو انہوں نے قربان کرنی ہوتی تھی, منت منوت لڑنی ہوتی تھی, جو بھی کرنا ہوتا تھا, وہ نر کے لیے نر کا انتخاب کرتے تھے, اور مادہ کی طرف سے اگر کرتے تو مادہ کا انتخاب کرتے تھے. نر کے لیے مادہ یعنی اپوزٹ صورت میں وہ اس کو حرام سمجھتے تھے. یا پھر ان سے جو سوال کیا گیا صورت میں کہ وہ پیٹ کے اندر بھی تو کچھ ہو سکتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو, نر ہو مادہ کوئی بھی جانور ہو, تو وہ ہو سکتا ہے. تو پھر اب تم اگر نر کو حرام قرار دو گی تو پیٹ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, اب وہ تمہارے سامنے ہی نہیں, تو اس پر تم حکم ہی نہیں لگا سکتے. جو چیز تمہارے سامنے ہی نہیں, جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں, جس کو تم جانچ نہیں سکتے, اس پر حکم کیا لگاؤ گے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ حرمت کا کہنا یہ کفار کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے ایک مفروضہ تھا, جس کا اس آیت میں قرآن ان کو جواب دے رہا ہے کہ یہ ان کا بناوٹی مفروضہ ہے, جس سے ایک فرضی گڑی ہوئی بات ہے. اور آگے چل کے تو اس کی مذمت بھی آ جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حرمت کا حکم, حالانکہ اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے. تو مطلب وہ حلال جانور ہیں جن میں سے, اچھا اسی ایک تفسیر کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں سے فوائد کیا حاصل کیے جا سکتے ہیں. ان کا گوشت کھایا جاتا ہے, اس کے ساتھ حلبن کا لفظ موجود ہے. تفسیر جلالین کو غور سے دوبارہ دیکھیے, وہاں پر لفظ ہے کہ تم ان سے کبھی ان پہ سواری بھی کر لیتے ہو, ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو, اور ان کا دودھ پیتے ہو. تو جناب دودھ کی مماثلت کے ساتھ یاد رکھیں, زیادہ دودھ کن کا پیا جاتا ہے؟ بھیڑ کا دودھ بہت کم پیا جاتا ہے, بکری کا, گائے کا, اونٹنی کا اور بھینس کا دودھ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. بھیڑ کا دودھ اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ کون اس کو چوئے اور اس کو جمع کرے اور کرے. تو یہ قربانی کے مسائل کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے, اس میں بھینس کو شامل رکھتے ہوئے میں نے ان مسائل کو ترتیب دیا ہے. تو مہربانی کر کے آپ پہلے آیت کی طرف دیکھیں. جن لوگوں نے قرآن کی اس آیت سے دلیل اٹھانی چاہیے, بھینس کی حرام ہونے کا حکم بنا رہے ہیں کہ وہ صدقہ ہو جاتا ہے, فلان ہوتا ہے, قربانی نہیں ہوتی, تو قربانی کا اس آیت سے ظاہری کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مزید تفسیروں کو چیک کر کے تسلی کر لیں. تو جاموس کی یعنی کہ بھینس کی قربانی ہوگی. یہ ہے جناب دان, یہ ہے ماز, یہ ہے بکر, یہ ہے ایبل. اس میں جاموس نہیں ہے, جو آگے تصویر میں آ جائے گا تو پھر میں وہاں پر بھی جاموس بھینس کو کہتے ہیں وہ آ جائے گی. بھیڑ, دان, ماز بکری, بکر گائے, ایبل اونٹ. یہ قربانی کے مسائل کا ایسا کورس ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آپ عربی چاہو تو عربی سیکھ لو, اور اردو میں مسئلہ سمجھنا چاہو تو چاہو لو, اور میں نہ بھی بولوں اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ باغور دیکھ کر قربانی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو, اور وہ اتنا خوبصورتی کے ساتھ اس میں بنایا گیا ہے کہ کمال ہے, ہر بات کو فل مزے کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے. اب یار میں تو ایک نکما سا آدمی ہوں, میں نے یہ سوچا کہ چلو اس کی ویڈیو بنا دو, کیونکہ جو لوگ زیادہ تر سائٹوں کی طرف کم جاتے ہیں اور وہ ان کا دھیان زیادہ یوٹیوب کی طرف ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کی طرف, تو میں اس کے لیے بنا رہا ہوں. تو جس چیز کو پسند آئے میری یہ محنت, تو وہ ایسا کریں کہ اگر آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کو بتا دو کہ وہ بھی اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں, اور بالخصوص بچوں کو, کیونکہ بچے اس کو سمجھنا بچوں کے لیے بڑا آسان ہے. وہ قربانی کے مسائل جوان ہو کے بوڑھا ہو کے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, بچپن ہی سے سیکھ جائیں, بڑی بات ہے. اچھا جی, یہ تھے 4 جانور جو قربانی کے لیے ہیں, اور یہ کورس ترتیب دیا جا رہا ہے. اور قربانی کے بعض اہم مسائل, کون کون سے مسائل آئیں گے جی؟ قربانی کی شرائط کیا کیا ہے, قربانی کا وقت کیا ہے, قربانی کے جانور ان کی عمر کیا ہے ہونی چاہیے, وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے اور ایسے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ مسائل ڈسکس کیے جائیں گے. 5 ٹائٹل ہیں: شرائط قربانی, قربانی کون کرے گا, قربانی کا وقت کیا ہوگا, قربانی کے جانور کی عمر کیا ہوگی, کن جانوروں کی قربانی جائز ہے, کن کی جائز نہیں ہے. چلیے آ جائیے دان کی طرف, ماز کی طرف, بکر کی طرف, ایبل کی طرف. شرائط, کون قربانی دے گا؟ فرسٹ مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے, بالغ ہونا شرط ہے, عاقل ہونا شرط ہے, مقیم ہونا شرط ہے, مسافر پر قربانی نہیں ہے, مالک نصاب ہونا, 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زائد اس کے پاس موجود ہو. تو 2310 روپے پر تولہ چاندی ہے, 52.5 تولے کے
110 کو آپ 52 سے ضرب دے لو، آپ کے پاس خود ہی سارا حساب بنا ہوا آ جائے گا۔ اگر اس سے زائد رقم کسی کے پاس موجود ہے تو وہ دے گا۔ ویسے میں نے جو بکریاں لی ہیں وہ 32 کی 35 کی 32 کی 35 کی لی ہے، مطلب 4 قسم کے بکرے لیے، 2 32 کے، 2 35 کے، اور ایک تھوڑا سا ان سے اور آگے ہے، وہ تقریباً 40 تک بن جائے گا، ابھی اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوا، تو بہرحال ہو جائے گا، تو اتنے میں ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے جانور۔ قربانی کا وقت کیا ہے جی؟ قربانی کا دن 10 ذوالحجہ کو قربانی ہوگی، 11 ذوالحجہ کو ہوگی، 12 ذوالحجہ کو ہوگی۔ دن کے ٹائم ہوگی 2 دن اور 3 دن اور 2 راتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں رات کو قربانی دی نہیں جاتی، کیونکہ قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں تک اس کا پہنچایا جانا، اور اندھیرے میں نہ تو کوئی آتا ہے نہ ہی کسی تک پہنچائی جا سکتی ہے، دن ہی کو قربانی دی جا سکتی ہے۔ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، اگر کوئی شام پڑ گئی ہے تو سورج ڈھلنے سے پہلے قربانی کر لینی چاہیے، اور تیسرے دن جو ہے 12 ذوالحجہ کو عصر سے پہلے قربانی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد دن بدل جاتا ہے تو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی کہ مغرب، عصر شامل ہے، عصر کے اندر قربانی ہو سکتی ہے، مغرب سے پہلے تک قربانی کر لی جائے۔ نوٹ: شہر میں قربانی کا وقت نماز عید ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ 7 قربانی کے 4 اصناف جو صورت میں بیان ہوئی ہیں: دان، ماز، بکر، ایبل۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ قربانی کے جانور اور ان کی کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، نر ہو یا مادہ، 5 سال۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، کٹا، 2 سال۔ کٹے کی قربانی بھی ہوتی ہے یار، جنہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہوا، جو مولوی گلے پھاڑ کے تقریری کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر حلب کی شرط کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ جب اصل کے لیے کوئی حکم ہو تو فرع کے لیے بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن پاک کے اندر اقیم الصلاۃ مردوں کے لیے حکم ہے، تو عورتوں کا حکم کہاں سے نکالو گے؟ تو بات ظاہر ہے اصل کے لیے جب حکم ہو تو فرع کے لیے بھی ہوتا ہے، مرد اصل ہیں، عورتیں فرع ہیں، تو اصل کے لیے جو حکم ہو فرع پر بھی وہی لگتا ہے، اس لیے ان پر بھی ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں کا بھی ہے، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تو یہ ساری مردوں کی زمین ہے۔ شاہدہ مذکر کا صیغہ ہے، منکم ضمیر مذکر کے لیے ہے، فلیصم یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، تو پھر عورتوں کو کیوں روزے رکھنے کا بولتے ہو بھائی؟ ظاہر بات ہے حکم وہی ہے جو اصل کے لیے ہو، فرع پر بھی لگتا ہے۔ اسی طرح یہ گائے بیل اصل ہیں، بھینس بیسا اسی کی فرع ہیں، اسی کے جیسے ہیں، تو اور دودھ کا مماثلت ایسی ہے جو بالکل ایک جیسی ہے، تو اس لیے ان کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ بکرا بکری کی ہوتی ہے، دمبا دمبی بھیڑ کی ہوتی ہے، اور بکرا بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ پھر دیکھ لیں، اونٹ اونٹنی 5 سال، گائے بیل بھینس بھینسا 2 سال، بکرا بکری 1 سال، دمبا دمبی بھیڑ 6 ماہ کا اتنا بڑا ہو کہ دیکھنے میں سال کا لگے تو بھی ان کی ہو سکتی ہے قربانی، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ بھی 1 سال کے ہوں۔ اچھا، یہ 4 ہیں جانور قربانی کے۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں جناب: اونٹ اونٹنی 5 سال قربانی کے جانور اور عمر۔ اونٹ یہ کیا ہے؟ تھن لگے ہوئے اونٹنی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا نر ہے، ان کی 5 سال عمر ہونی ضروری ہے۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ اب یہ چاروں جانور ایک ساتھ دیے ہوئے ہیں، گائے بیل بھینس بھینسا، عمر 2 سال ان کی ہوگی، تو یہ ہو گیا ایبل، یہ ہو گیا جاموس، یہ ہو گیا بکر۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ بکرا بکری کے لیے 1 سال ہوتی ہے۔ بکرا بکری کے قربانی کے جانور اور ان کی عمریں، دمبا دمبی اون والے جانور ہیں، اور 6 ماہ کا اگر اتنا بڑا لگ رہا ہو کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا ہو تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بولے بھائی کیا کہنا آپ؟ یہ جی ہاں، وہ مسئلہ یہ ہے نا، وہ ابھی ریلیز ہی نہیں ہوا، پیسہ ان پروگرس آ رہا ہے، تو میں اگر آؤں بھی تو پھر
فائدہ نہیں ہوگا. اوکے. تو دمبا دمبی بھیڑ جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی. وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے بینگا ہو، یعنی نظر 1/3 سے کم کمزور ہو اور ایک سائڈ پہ اس کی آنکھ پھیری ہوئی ہو، بینگا اس کو کہتے ہیں. تو جس کی نظر 1/3 سے کم کمزور ہو، یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس کو نظر آتا ہو، دیکھ سکتا ہو، چیزیں پہچان سکتا ہو، قربانی جائز ہے. جس میں معمولی جنون ہو یا یعنی چر وغیرہ لیتا ہو، اپنا کھانا پینے کا اس کو ہوش ہو، جسے خارش ہو مگر وہ خوب موٹا پلا ہوا فروا ہو. چکی، دم یا کان کا تیسرا حصہ، 3 حصے کریں، ان میں سے 1/3 حصے سے کم اگر کٹا ہوا ہے یا قدرتی کان ہی چھوٹے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو قربانی ہو سکتی ہے. خصی ہو، جس کی خصیے نکال دی گئی ہے. یہ خصیہ جو آتا ہے ٹیسٹس ان کو کہا جاتا ہے خصیہ، اسی سے لفظ بنا ہوا ہے خصی. یہ دیکھیں خا صاد یا خصی، ابھی دیکھیں خصیہ، یہ خا صاد یا ایک ہی جیسا لفظ ہے. خصیے سے خصی ہونا جس کے نکال دی جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی قربانی ہو جاتی ہے، اس سے یہ کوئی عیب نہیں ہے. بھیڑ دمبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اتنا بوڑھا ہو کہ بچے کے قابل نہ رہا ہو، بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہا ہو، بوڑھا ہو، تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے. وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، یہ تھے یہاں تک کے جانور. داغا ہوا ہو، یعنی اس کے اوپر داغ اس لیے لگایا گیا ہو کہ ہدی کا جانور آگے قربانی کے لیے میدان میں بھیجا جائے گا تو پھر اس کو پہچانا کیسے جائے گا. ایک جیسے جانور اور بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور کا نہ پکڑا جائے، اس لیے داغ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی پہچان رہے. تو یہ قربانی کے لیے معنی نہیں ہے، قربانی ہو سکتی ہے. گائے یا اونٹی جس کا صرف ایک تھن خشک ہوا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو لیکن چل سکتا ہو جائے گی. چھوٹی چکی والا دمبا، اگر چکی بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی. جس کے پیدائشی طور پر سینگ ہی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی عیب نہیں ہوں گے. جس کا سینگ مینگ جڑ سے کم ٹوٹا ہوا، جڑ اس کی موجود ہو، اوپر والا اگر ٹوٹا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی. وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، اب ان کو تصویروں سے سمجھایا جاتا ہے. بینگا، یہ دیکھیں، یہ آنکھ سیدھی ہے، یہ تھوڑی ادھر پھیری ہوئی ہے تو بینگا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتی ہے. وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، یہ انہی کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ خارش والا ہے لیکن اچھا موٹا تازہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس کی بیماری اوپر چمڑی میں ہے، گوشت میں نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گی. وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، چکی، دم یا کان کا 1/3 حصہ یا اس سے کم کٹا ہوا ہو. یہ دیکھیں، یہ دم ہے، اس کے ٹوٹل یہ 3، یہ تو آگے بال ہے نا، یہاں سے اوپر یہاں تک دم ہے. اس کا ایک حصہ یہاں تک آ گیا، دوسرا حصہ یہاں تک آ گیا، تیسرا حصہ یہ. اگر یہاں سے کٹا ہوا ہو، فرض کیا یہاں سے کٹا ہوا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی. 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو. اسی طرح کان، اگر 9 انچ کا کان ہے اور اس میں سے 3 انچ کٹ گئے ہوں، 3 انچ سے کم کٹا ہوا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے گی. خصی ہو، یہ دیکھیں خصی موجود ہیں اور یہ پھر خصی نکال دیے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو جاتی ہے. بھیڑ دمبا جس کی اون کاٹ لی ہوگی، یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اون ہوتا تو یہ اور زیادہ فربا بڑا لگتا، لیکن اون توڑنے کے بعد یہ تھوڑا سکڑو لگتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو جاتی ہے. وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، داغا ہوا ہو، جیسے یہ داغ لگایا گیا ہے، چیز کو گرم کر کے پھر اس کو لگا دیا جاتا ہے، ایسے بنا کے کوئی بھی چیز بنا کے نشانی کے طور پر. وہ گائے یا اونٹنی جس کا ایک تھن خشک ہو گیا اور باقی تھنوں میں دودھ آتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو جاتی ہے. جس کی چکی کم ہو، چھوٹی ہو، اب یہ دیکھیں اس کی چکی بہت بڑی ہے، ان دونوں کی کم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو جاتی ہے. بڑی چکی والے میں، چھوٹی چکی والے میں ہو جاتی ہے. جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہو، جس کو بھٹا کہا جاتا ہے، بکرا ہو یا بیل ہو، بھٹا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، نو پرابلم. وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، جن کا سینگ مینگ یعنی جڑ سے کم ٹوٹا ہوا ہو، اس کی قربانی جائز ہے. یہ دیکھیں،
یہاں سے یہ جڑ موجود ہے لیکن آگے سے ٹوٹا ہوا کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے، وہاں پہلے بھینگا تھا جس کی جائز تھی، اندھے کی جائز نہیں ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کی کان نہیں، کانا ہو، ایک آنکھ بالکل پھوٹی ہوئی ہو اور کانا پان بالکل ظاہر دیکھنے میں نظر آ رہا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہار یا اور کسی وجہ سے اتنا لاغر ہو گیا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ ہڈیوں میں مغز موجود نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک چل کے نہ جا سکے، قربانی نہیں ہوگی۔ کان دم چکی کا 1/3 سے یعنی تیسرے حصے سے زائد کٹے ہوئے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی۔ پیدائشی کان نہ ہو، سینگ نہ ہو جائے گی، پیدائشی کان ہی نہ ہو تو عیب شمار ہوگا، نہیں ہوگی۔ ایک کان ہو اور ایک نہ ہو تب بھی نہیں ہوگی۔ وہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، گائے اونٹنی کے 2 جبکہ بکری کا 1، آدھا حصہ یعنی 4 تھنوں کے 2 اور 2 کا 1، ناک کٹی ہوئی ہو۔ ہنسا جانور جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ظاہر ہوں اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو نہیں ہوگی، اس حد تک جنون ہو کہ وہ چرتا بھی نہ ہو تو نہیں ہوگی۔ سینگ میڑ یعنی جڑ سے ٹوٹ گیا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب ان کو تصویروں سے دیکھیں، یہ دیکھیں تصویروں سے، یہ اندھا ہے بالکل، آنکھ اس کے اندر ڈیلا موجود ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ کانا ہو، یہ دیکھو، یہ آنکھ کے اندر کوئی تار وغیرہ یا کوئی کیل وغیرہ یا کوئی کانٹا لگ چکا ہے جس سے آنکھ پھٹ چکی ہے اور یہ کانا ہو چکا ہے۔ اب دیکھنے والا یہ کالا حادثہ جو ہے اس کی آنکھ میں موجود نہیں رہا تو قربانی نہیں ہوگی، اور یہ دیکھنے میں یہ عیب ظاہر دیکھنے میں سامنے نظر آ رہا ہے اس لیے نہیں ہوگی۔ لنگڑا ہو، قربان گاہ تک چل کے جانے کے قابل نہ ہو اس طرح تو قربانی نہیں ہوگی۔ کان وغیرہ 1/3 تیسرے حصے سے زائد کٹے ہوئے، یہ تیسرا حصہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اگر کٹنا یہاں تک سے کٹ جائے تو 9 انچ کا کان ہو تو 4 انچ اگر کاٹا ہو یا 3.5 یا 3.25، 3 سے زائد انچ کٹا ہوا ہو تو نہیں ہوگی۔ دم کا بھی یہی ہے کہ تیسرے حصے سے اگر زائد یوں اوپر جا سے کٹا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کے پیدائشی طور پر کان ہو، یہ دیکھیں اس کے پیدائشی کان نہیں، تصویر میں بتایا گیا کہ ان کے کان نہیں، لہذا قربانی نہیں۔ وہ جانور جن کا ایک کان نہ ہو دوسرا موجود ہو تو یہ بھی عیب دور سے دیکھنے میں نظر آتا ہے، لہذا قربانی نہیں ہوگی۔ وہ جانور جن کی قربانی نہیں جائز ہوتی ہے تھن کے حساب سے، گائے اونٹنی کے 2 جبکہ بکری کا 1 تھن نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہنسا جس میں نر مادہ دونوں کی علامت ہو، یہ دیکھیں، یہ ادھر پیچھے سے اس حساب سے یہ مادہ ہے یعنی، اور آگے یہ نر کی علامت بھی موجود ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو جس طرح یہ کٹا ہوا ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ جڑ سے اکھڑا ہو یعنی کہ یہ دیکھیں، یہ جڑ سے چمڑی تک اس کا زخم گیا ہوا ہو تو جب یہ ایسا اٹھ جائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جناب آج تک کے لیے قربانی کے یہی مسائل تھے۔ اللہ آپ کا میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے ریورس کر کے دوبارہ دیکھ لیں، اور دوستوں کو بھی، بچوں کو شیئر کریں، ان کو سمجھائیں تاکہ وہ قربانی کے جانور کے اندر عیب کیا ہوتا ہے، کیا چیز ٹھیک ہے، اور اچھی طرح سمجھ لیں۔